اچھا میں اس انسیڈنٹ کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں جو آپ سے میرا گلا تھا یا اس طرح پیجز سے ہوتا ہے اس کی میں بتاتی ہوں ریزن کیا ہے. اب دیکھیں، ایکس نے وائی کو گالی دے دی ہے اور یہ چیز وائرل ہوگی. اب جو جیسے آپ کا پیج ہے بڑا معتبر ہے، اس کے اچھے فالوئنگ ہے، آپ نے وہ خبر، میں چلے آپ کرنا کریں کسی ایک ایسے پیج نے جس کے بہت فالوئنگ ہے، انہوں نے وہ خبر ایسی ہی لگا دی ہے کہ ایکس نے وائی کو یہ گالی دے دی ہے، لیکن وائی نے جواب نہیں دیا اور اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں گالی دینے پر. آپ نے بات گالی والی جو ہے اس کے امپورٹنس دے دیا. آپ نے اپنے 1 ملین فالوورز کو، ایک ایکس جو کہ نو بڈی ہے اور جس نے گالی دے کے اپنی عزت بنائی ہے، آپ نے اس کو لائم لائٹ دے دی. اور پہلے بے شک اس پہ یہی بات ہو رہی ہے کتنا غلط کیا، اس کو نہیں دینا چاہیے تھی، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بٹ اس کو لائم لائٹ مل گئی. اور ایسے جو لوگ نیگیٹیوٹی پہ چل رہے ہیں، یہی تو ان کو چاہیے کہ آپ نے ان کو موضوع بحث بنا دیا، ان کے سبسکرائبرز بڑھ گئے، ان کے فالوورز بڑھ گئے. تو میرا گلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنی ٹائم لائن پہ اسپیس دے رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں، جس کو آپ لائم لائٹ دے رہے ہیں، کم از کم آپ دیکھیں کہ وہ چیز لائم لائٹ ڈیزرو کرتی ہے یا نہیں. آپ اس ایشو کو ایز ایشو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایشو ہے، سینسیٹیو ہے، کسی لڑکی کا معاملہ ہے، اس کی کوئی ڈریسنگ پہ ہے یا اس کے کوئی ذاتی ہے یا اس کا بوائے فرینڈ نکل گیا. پچھلے دنوں ایک پاکستان کی ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ان کی کوئی گاڑی میں آئی تھنک وہ سگریٹ نوشی کر رہی تھی، اس کی ایک پکچر آ گئی. اب آپ کو اپلوڈ کرنے سے پہلے پتا ہے اس پہ گالیاں پڑیں گی، اس لڑکی کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے، لیکن آپ چونکہ وہ موضوع بحث ہے، آپ نے وہ اپلوڈ کر دی. یہ آپ کی صحت کو اس سے کیا کہ اس کو 1000 گالیاں اور پڑ جائیں. تو میں ایسے موقع پہ یہ کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہیومن بینگ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کسی ایک انسان سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، تو اب اس کو آپ نے سزائے موت نہیں دینی. آپ اگر اس کو 10 گالیاں کہیں پڑھ کے موضوع بحث بنا ہے نا، تو آپ نے اس کو 50 اور نہیں پڑھوانی. تو یہ انسانیت کے ناطے اگر کر سکیں، اوبیسلی آپ کو آپ کے پیج کے لیے فالوئنگ یا لائم لائٹ تو کسی بھی اور ایشو سے مل جائے گی. اگر آپ چاہیں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ نیگیٹیوٹی پہ اٹینشن لینا چاہیں گے تو پھر نیگیٹیوٹی تو بہت ہے پاکستان میں. اب آتی ہوں میں اس ایشو کی طرف. اس میں یہ تھا کہ وہ سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے عید سے پہلے جو چاند رات تھی، ہم نے اپنی مینجمنٹ سے پوچھا کہ آپ بتا دیں ہم نے کہ عید سادگی سے منانی ہے یا عید پہ ہم نے ڈریسز پہنے یا ہم سادہ ڈریسز پہنے. اس واقعے اس سانحے کو 3 دن ہو چکے تھے، 3 دن ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا نہیں، اب ہم اپنی نارمل نشریات کی طرف آئیں گے اور عید کی نیوز ہوں گی. اوبیسلی کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے اس کی فالو اپ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی فالو اپ سٹوریز میں کوئی ایک آدھی، کیونکہ عید پہ لوگ کوشش کر بھی یہی رہے تھے، نیوز چینلز والے بھی، کہ اس کی فالو اپ سٹوریز بھی اس طرح سے نہ دیں کہ وہ اب فیملیز عید کیسے منائیں، یہ کیسے کریں. مطلب فالو اپ سٹوریز تھیں بٹ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں تھی. اور ہمیں مینجمنٹ نے نہیں کہا کہ ہم تیار تھے، سادہ ڈریسز میں بھی کہتے تو ہم سادہ ڈریسز میں آ جاتے. آپ ہمیں کہتے کہ عید نہیں منانی تو ہم کہتے اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں جی نارمل جائیں گے سب کچھ. جب نارمل جائیں گے، جب وہ دن سٹارٹ ہوا، اتنے بڑے بڑے جھمکے، اتنے بڑے گندے پہن کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اتنی چوڑیاں، اتنی بڑی بڑی رنگس پہن کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. اب ان دنوں یہ ارطغرل جو ڈریلس ارطغرل ہے، اس کا پورے پاکستان میں بہت کریز تھا. کپڑے تو میں نے ویسے ہی پہنے جیسے سب نے پہنے ہوئے تھے، اور سب نے گندے پہنے ہوئے تھے، سب نے جھمکے پہنے ہوئے تھے، چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں. اگر آپ ان پکچرز میں دیکھیں، نہ میرے ہاتھ میں کوئی چوڑیاں ہیں، نہ میرے کانوں میں کوئی جھمکے ہیں. وہ ایک ماتھا پٹی جو کہ ایک کلچرل چیز ہے، ایک کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. وہ صرف ارطغرل غازی کے کلچر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، وہ پاکستان میں کشمیری، ہمارے خیبر پختونخوا کے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ان کی لڑکیوں نے عام ڈیز میں، آپ کیلاش میں جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں، عام ڈیز میں کوئی انہوں نے عید شبرات کے لیے وہ اسپیشل نہیں پہنا ہوتا. اوبویسلی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، کیونکہ میں ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتی ہوں کہ کچھ اس میں ایکس فیکٹر ڈالوں، تو میں نے اس میں یہ کیا. باقی کوئی جھمکے کچھ نہیں تھا، بٹ اوبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. تو وہ اور وہ چیز شروع بھی میرے اپنے دوست نے، عمیر بشیر نے، اس نے کہا کہ اس نے مذاق میں کی، اور مذاق اس نے مجھے بتا کے کیا کہ
اس نے مجھے کمپیریزن کیا حلیم سلطان کے ساتھ کہ جب آپ دراز سے آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اور جب آپ آرڈر کرتے ہیں اور جو اوریجنل میں آپ کے پاس چیز آتی ہے تو اس کی کوالٹی میں جو ڈفرنس آتا ہے، وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ حلیم سلطان ہم نے جو آرڈر کی تھی لیکن حلیم سلطان ہمیں جو ملی تو مجھے کوئی اس میں برا نہیں لگا. لیکن پھر وہ ایک دم ہی اچانک بحث بڑھتے بڑھتے وہ نیوز کے اسٹینڈرڈز پہ اور یہ اینکرز آج کل کے، اور اس سے پوری صحافت خطرے میں پڑ گئی. صحافت کا جنازہ بھی اس میں نکل گیا، صحافت کی جو بھی مشکلات تھیں وہ میرے اوپر آ گئی ساری. تو جب وہ اتنی ہائی ڈبیٹ ہوئی اور خیال نہیں ہے یہ وہ، آپ کو بتاؤں کہ سانحہ کی بھی زیادہ مذمت نہیں، سانحہ سے جوڑ کے نہیں، ویسے پرسنل لوگ اپنے کوئی پرسنل جو ان کے معاملات تھے میرے ساتھ، ان کو بیس بنا کے انہوں نے ایک پوری کیمپین سٹارٹ کر دی. اور پھر ایک کے بعد دوسرے کو، اگر یہاں پہ اتنی بھیڑ چال ہے کہ اگر میں کوئی چیز کر رہی ہوں تو 10 لوگ اس لیے کر دیں کہ اچھا اس نے کیا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی کر دیتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچیں گے کہ اتنی اٹینشن دینی بھی چاہیے اس ٹاپک کو یا نہیں. تو وہ کرتے کرتے وہ ہاتھ سے نکل گئی، پھر اس میں عام لوگ بھی شامل ہو گئے. لیکن جہاں بہت سارے لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، بہت ساری لڑکیاں، مجھے تو ایسی حیرانی ہوئی کہ ایسی ایسی لڑکیاں جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں وہ آ گئی. انہوں نے کہا کہ اچھی تو لگ رہی ہے. وہ میرا اس میں موقف یہی تھا کہ ہمیں چینل انتظامیہ بتا دیتی کہ آپ لوگوں نے عید نہیں منانی، یا آپ لوگوں نے سادگی سے عید منانی ہے، یا آپ لوگوں نے عید کے کپڑے نہیں پہننے. تو اوبیسلی پھر ہم سادگی سے مناتے. میں نے ہمارے سما کے ایک کیمرہ مین تھے، ان کو اوبیسلی وہ کوریج کے لیے گئے تھے، ان کو شہید کر دینا گولی لگی تھی. اس طرح بہت سارے عید سانحہ منا جو تھا وہ بقرہ عید کے آس پاس ہوا تھا. ہم وہ خبریں دیتے دیتے ہم نے اپنے کانوں سے جو ہے نا جھمکے اتار کے سائڈ پہ رکھے تھے، اپنی انگوٹھیاں اتار کے سائڈ پہ رکھی تھی، حالانکہ ہم عید کے لباس میں تھے. ہمیں اتنا احترام ضرور تھا کہ اب ہم ایک اوبیسلی ٹریجک نیوز دینے لگے ہیں، وہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ہم اس کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے سانحہ منا میں، ویسے ویسے ہم نے اپنے زیور اتار کے سائڈ پہ رکھے. تو بالکل مجھے جو اوبیسلی اصول تھے یا جو ضوابط تھے یا جو لوگوں کی فیلنگز تھی ان کا خیال تھا. لیکن میرا ایک ہے کہ سب عید منا رہے ہیں، سب نے اتنے جھمکے اتنے کام والے جوڑے پہنے ہیں، تو میں نے اگر اس کو ڈفرینٹ کر کے ایک چیز یہاں نہیں پہنی اور یہاں پہن لی ہے تو اس میں آپ نے اتنا ایشو کیوں بنا دیا میرے